الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، اے پیغمبر ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ ہے، پر ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو تم بھی ناانصافوں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے، کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کہا کریں کہ آپ پر سلامتی ہے، اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عدلا ولا فرزا. بیان شروع کرنے سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کے بارے میں ایک سلیم الفطرت شاعر نے شاعری کی زبان میں منقبت بیان کی ہے. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. حضرت صدیق و فاروق و غنی و مرتضی، حضرت صدیق و فاروق و غنی و مرتضی، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالی کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام. اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام. زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام. جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام.
نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ ابھی تک ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو راشدین کہلاتے ہیں وہ کون ہیں۔ نہ معلوم کس نے 4 صحابہ کو خلفاء راشدین قرار دیا اور باقی سب کو نکال دیا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان 4 کی کوئی تخصیص نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے ایک بڑے عالم اور بڑے مناظر اور جدید اور قدیم علوم کے فاضل ایک دفعہ میں نے ان سے گزارش کی، وہ اکثر بیشتر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، جب انہیں مطالعے کی ضرورت ہوتی کسی اہم کتاب کی تو وہ میرے ہی پاس دستیاب ہوتی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ 4 صحابہ کو خلفاء راشدین کہنا یہ منصوص ہے، منصوص سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نص کہتے ہیں اللہ کا واضح حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، نون صاد آپ اردو میں کہیں پڑھتے رہتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کہ ان 4 بزرگوں کا خلیفہ راشد ہونا یہ منصوص ہے، جنہیں قرآن میں تو خیر نام نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ان 4 کو خلیفہ راشد قرار دیا ہے؟ فرمان لے کے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں سلف صالحین سے یوں منقول ہے۔ میں نے کہا کسی دلیل کی بنا پر یا ویسے ہی؟ کہتے دلیل کوئی نہیں۔ اس کے برعکس جب کہ ہمیں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کے بارے میں ایک لفظ ملتا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سب راشد ہیں۔ وہ صحابی جب صحابی ہے تو وہ راشد ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کرے کہ جو قرآن کا منکر ہے، تو وہ صحابی جب خلیفہ بن جاتا ہے تو پھر راشد نہیں رہتا۔ اس کا جواب انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے صاحبزادے سیدنا حسن 6 مہینے کے لیے ہی خلیفہ بنے، لیکن مسلمان ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد پوری امت کا اجماع جس شخص پر ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آدھے مسلمان متفق تھے، آدھے نہیں تھے، اور یہی حال سیدنا حسن کا تھا۔ جس طرح پہلے 3 خلفاء پر پوری امت متفق تھی، پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری امت متفق ہو گئی۔ لیکن عجیب بددیانتی اور خیانت ہے تو ان کو خلیفہ راشد نہیں کہتے۔ اس واسطے دوستوں نے صدیق تھا معاویہ جو کہا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جیسا صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں، فاروق اعظم خلیفہ راشد ہیں،
عثمان ذی النورین خلیفہ راشد ہیں، علی مرتضیٰ خلیفہ راشد ہیں، ان کا فرزند سیدنا حسن خلیفہ راشد ہیں، سیدنا معاویہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ سبائیوں کی پھیلائی ہوئی جتنی بھی اکاذیب اور خرافات اور افتراءات ہیں، ان سے ہم اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کی نص قطعی جو سب صحابہ کو راشد قرار دیتی ہے، ہم پھر وہاں جا کر ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پھر کچھ اشعار جو رہتے ہیں آپ حضرات کے تذبذب کی بنا پر مجھے روکنے پڑے، مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، میری بات یاد رکھیں، صحابہ کو قرآن میں تلاش کریں۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، یہ قاضی ظہور الحق ایک بڑے عالم ہیں اور شاعر ہیں، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جو ہمارے شیخ ہیں، ان کے مدرسے کے استاد ہیں، فارسی زبان کے بھی بڑے زبردست شاعر، عربی اردو زبان کے بھی بڑے زبردست شاعر اور بڑے عالم۔ یہ جو اشعار ہیں ان کی کتاب سے میں نے لیے ہیں۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شہ سواروں کو سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو میں نے بلکہ آیات تلاوت کی ہیں، 3 آیتیں ہیں سورہ انعام کی 52، 53 اور 54۔ ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ یہ مجلس، یہ بیان ان مقدس انسانوں کے بارے میں انبیاء کے بعد آسمان کی آنکھ نے اس دھرتی پر اس قسم کے انسان اور نہیں دیکھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اختتام پر سلاطین عالم کے نام خطوط لکھے۔
سلاطین سلطان کی جمع ہے، مانا بادشاہ۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بعض خطوط کا تذکرہ ہماری حدیثی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ مثلا بخاری میں کتاب الایمان میں شروع میں ہرقل شاہ روم کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، وہ پوری تفصیل موجود ہے، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس پاس میں نہیں پڑھتا کہ موضوع سے نکل جاؤں گا۔ بہت سے حکمرانوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ میں نے خط اس لیے لفظ بولا تاکہ آپ سمجھ جائیں، ورنہ میں اور آپ جو کچھ لکھتے ہیں وہ خط ہوتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوایا کرتے تھے وہ والا نامے ہوتے تھے۔ والا نامہ کا لفظ کہیں پڑھیں تو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط مبارک ہے۔ حضور کے والا نامے جو سلاطین عالم کے نام لکھے گئے، ان میں سے ایک والا نامہ شرحبیل بن عامر، یہ قیصر روم کی طرف سے شام کے ایک علاقے جس کا نام موتا ہے، اس کا حاکم تھا، ایک گورنر تھا۔ آپ کے علم میں یہ ہے، آج اسپیکر گڑبڑ کر رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، آدھی آدھی دنیا کے حکمران۔ ایک حکمران کا نام تھا قیصر اور دوسرا کسرا کہلاتا تھا۔ قیصر روم کا حکمران، وہ عیسائی تھا، اور کسرا یہ مجوسی تھے، ایران والے۔ آگ پوجنے والے۔ شرحبیل بن عامر موتا کے علاقے کا گورنر تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوت دی، اور ایک صحابی ہیں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنا والا نامہ دے کر اس کے نام بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ اس بدبخت نے رسول اللہ کے اس نمائندے کو قتل کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان حکمران جہاں بھی ہوگا، اس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا کہ دنیا کفر کے جتنے بھی سلاطین حکمران ہوں گے ان کو اسلام کی دعوت دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مزاج انبیاء بھی ہے اور تعلیمات انبیاء بھی۔ آپ نے بارہا اس مجلس کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر سنا ہے جو ملکہ سبا کو انہوں نے دیا تھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بس یہ مختصر سا خط تھا از طرف سلیمان، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ میرے مقابلے میں یہ میرا خط پہنچے تو سرکشی نہ دکھانا، سارے کے سارے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ اور یہ میں بارہا ایک بات کہہ چکا ہوں، اور پھر آپ اس کو اس موقع کے مناسبت سے ذہن میں لکھ لیجئے کہ مسلمان کی حکومت برائے حکومت نہیں ہوتی، مسلمان کے پاس حکومت برائے اعلاء کلمت اللہ ہوتی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو مسلمان حکمران ہیں ان کا مفاد صرف دنیا مفادات حاصل کرنا ہے، ان کے اغراض میں یہ ہوتا ہے۔
ان کے ذہن کے آخری گوشے کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم کوئی کام کریے، ہماری ذمہ داری میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی. جتنا عرصہ یہ رہتے ہیں خدا کی مخلوق پر عذاب بن کر رہتے ہیں اور لوگ پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ حضرات میں جو بزرگ ہیں یعنی کم سے کم 40-50 سال کی عمر کے ہیں، ان کو تو پتہ ہے سکندر مرزا بھی یہاں بھی حکمران تھا، مگر جو 10-20 سال کے بچے ان کو کیا پتا سکندر مرزا بھی یہاں گزرا ہے. کوئی 10-20 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہاں یحییٰ خان بھی گزرا ہے. ایوب خان کا نام کسی نہ کسی شکل میں آتا ہوگا، لیکن کوئی بہت مبارک ہستی کے حیثیت سے نہیں. یعنی نام ایسا آئے کہ سننے والے کے ذہن میں فوراً عقیدت اور محبت کے جذبات اچھل پڑے، اس طرح نام آئے، لیکن ایسی شکل کوئی بھی نہیں. بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ حکمران گزرا ہے پاکستان کا. کتنے ہی وزیر اعظم آئے، کچھ حساب ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی بہتوں کے نام یاد نہیں. یہاں ایک معین قریشی بھی تھا، شوکت عزیز بھی تھا، اس سندھ سے ایک وزیر اعظم لائے تھے، جنیجو صاحب، اور سب کے نام. مقصد کہنے کے یہ کہ کیا یہ نام یاد ہیں لوگوں کو؟ یہ کہ اگر کوئی ان کے نام لے یا کسی تحریر میں پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کے جذبات، اس واسطے کہ ان کا اقتدار برائے اقتدار تھا، اقتدار برائے مفادات تھا. یہ ان کا اقتدار ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے دین کی سربلندی اور غالب کرنے کے لیے نہیں تھا. شروع دن سے آج تک ہم اسی مصیبت میں مبتلا ہیں. پہلے دن کے حکمران سے لے کر آج کے حکمران تک کسی کے حاشیہ خیال کے اندر بھی خدا کے دین کا غلبہ، اسلام کے نفاذ کو تصور موجود نہیں. لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے اقتدار دیا، انہوں نے پھر اپنا وہ کام کیا. جیسے اس کی مثال سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ہے، اور بالآخر وہ ملکہ سبا مسلمان ہو کر آئی. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط مبارک لکھے تھے تمام حکمرانوں کے نام، اس میں نجاشی شاہ حبشہ، خدا کی کروڑہار رحمتیں نازل ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ رسول اللہ پر ایمان لائے. پورے مملکت، پورے ملک کے اندر باقی سب عیسائی رہے، وہ مسلمان ہو گئے. اور انہی کی غائبانہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. جب وفات پا گئے وہاں تو ملک کے اندر کوئی مسلمان تھا نہیں جو جنازہ پڑھتا، ویسے ہی دفن کر دیا. حضور کو اطلاع ملی تو رسول اللہ نے غائبانہ جنازہ پڑھی. اللہ حضرت قیاس کچھ اور لوگ بھی ہیں. اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو قتل کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے کہ حضور نے پرامن دعوت دی تھی، کوئی لڑائی کی دھمکی نہیں تھی، کوئی جنگ کرنے کا پروگرام نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ پر مشتمل ایک مجاہدین کا دستہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی کے اندر روانہ کیا. میں اس قصے کو بیان کرنا، صرف میں صحابہ کے جذبات آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں، قصہ مقصود نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت یہ فرمایا، سن لیں آپ، جو میں نے کہا نا کہ آسمان کی آنکھ نے ایسے انسان نہیں دیکھے، اس کے ثبوت کے طور پر یہ میں بات کہہ رہا ہوں.
رسول اللہ نے فرمایا کہ جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور یہاں یہ بات بتا دوں کہ جب ان کو پتہ چلا تو قیصر روم نے پہلے 1,00,000 فوج، پھر 1,00,000 مزید 2,00,000 فوج کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس ہاتھ میں رہے گا، یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب سنبھال لیں گے، وہ شہید ہو جائیں تو ایک عبداللہ بن ابی رواحہ سنبھال لیں گے۔ اور پھر اللہ کی شان کو وہاں جا کر ایسا ہی ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے تو جعفر بن ابی طالب نے لے لیا، وہ شہید ہوئے تو پھر عبداللہ بن ابی رواحہ نے لے لیا۔ اور اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر زمین کا وہ طبقہ اتنا نمایاں کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جنگ کا نقشہ نظر آنے لگا، اور درمیان کا سارے حجابات اور پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ رسول اللہ سے ممبر پر تشریف فرمائیں اور جنگ کا سارا نقشہ دے کر فرمائیں کہ زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا تھا، وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا جو ہے جعفر بن طالب نے سنبھال لیا، وہ شہید ہو گئے۔ پہلے ان کا دائیں ہاتھ کاٹا گیا، انہیں بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، بائیں ہاتھ کاٹا گیا، انہوں نے پھر کٹے ہوئے ہاتھوں کے درمیان میں گود میں لے لیا، اور بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا، اور بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آخری صحابی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رک کے خاموش ہو گئے اور افسردہ رہے، اور یہ فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کا جب ہاتھ کٹے اور وہ شہید ہوئے تو اللہ نے جنت میں ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر دیے، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں اڑ رہے ہیں۔ یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا اور صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس قسم کی جتنی باتیں یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا اب جھنڈا لیا ہے اس انسان نے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ